ایڈوکیٹس فار ڈیموکریسی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس. اور سر ظاہری بات ہے اگر میں یہاں پہ میرا پیراگراف ہو تو میں یہ کہوں گی کہ میری انسپریشن قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ میرے لیڈر عمران خان کے نام پہ بھی ہے. اب سر اگلے پیج پہ پریزیڈنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو واز اے چیمپئن فار وومنز رائٹ اینڈ آلویز وینٹ این ایکسٹرا مائل ان ایڈوانسنگ دی وومنز. اسپیکر صاحب میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہوں پلیز. اب سر یہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب نے بینظیر بھٹو صاحبہ سے انسپریشن لیے، سر ہم بھی قدر کرتے ہیں. لیکن سر جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت اشاریے ہیں، پاکستان میں مرد سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، خواتین سیاستدانوں کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں، سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے، خونریزی کرنے سے اور عزتوں کی پامالی سے شروع کیا ہے. سر یہ میرے پاس رپورٹ ہے HRCP 2020 کی. سر اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ 90% پاکستانی خواتین نے کہیں پر بھی زندگی کے کسی حصے میں ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوئی ہے. تو اسپیکر صاحب جب 90% خواتین کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورڈ سمجھتا ہو، میل شوونزم ہے، وہ بند دروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں. جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا، تو سر وہ بھی منہ چھپائے پھرتا ہے. لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے جس میں نواز شریف کی ماں پہ، جس میں شہباز شریف کی ماں کے اوپر خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، ان کی چادر کھینچی جاتی ہے، ان کو پر واٹر کینن استعمال کیے جاتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو پر FIR کی جاتی ہے، چادر اور 4 دیواروں کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے، کسی کو شرم نہیں آتی ہے. اسپیکر صاحب کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر ٹالرنس ہونی چاہیے تو اسپیکر صاحب کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب، کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے، پاکستان کی خدمت کی تھی، کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تم اندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں. لیکن اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ اگر میں NA 185 پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لیے نو گو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں، آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں، جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے اوپر لاٹھی چارج کریں؟ پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی، انتظامیہ تھی، وہ ایک سائڈ کے اوپر کھڑی تھی اور مجھے پاکستانی چوک پہ کارڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا. کسی کو شرم نہیں آئی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا. جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ NOC دو. کون سے آئین قانون میں اسپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو NOC چاہیے؟ باپ دادا نے مسجد بنوائی کر دی کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے. وہاں پہ مارکیٹ تھے تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے. انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے. میرے خاندان کی خواتین اسپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں. 10 دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریڈ کیا گیا، دروازے توڑے گئے، لاتے مار کے پولیس آئی تو وہاں کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے. مانتے ہیں ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیر اعظم تھی خاتون، لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرتے ہیں. شکر ہے اسپیکر صاحب، اسپیکر کے محترمہ فاطمہ جناح کے جو اپوننٹ تھے نا وہ ہندو تھے، وہ انگریز تھے، وہ کچھ تو وزادار تھے. یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں، یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں اسپیکر صاحب کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے. یہ آمریت کا ذکر کرتے نا، کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو. تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزرو سیٹ دے گئی. بدترین آمریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی.
عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں. اگر کابینہ میں کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب ان کو چپ کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس محترمہ آپ بولیں. اسپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا, جب شہباز شریف کا دور آ گیا, تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے؟ ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی, ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ میں, جس کا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی, والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے, آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کے ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, آسمان بھی کانپا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سی سیاسی برتری حاصل ہوگی ریحانہ ڈار کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ اسپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں, کشمیر میں, مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جو خواتین کے خلاف ٹارچر کرتے ہیں, ان کو ہراس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کے اوپر برتری حاصل ہو جائے. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے اسپیکر صاحب کہ جب عالیہ حمزہ کو, پڑھی لکھی خاتون انجینئر ہے, جب عالیہ حمزہ کو ان کی 3 بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈ روم سے بالوں سے کھینچ کر مرد پولیس والوں نے سیڑھیوں کے اوپر گھسیٹا, تو میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی؟ اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. اسپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ایکس منسٹر ہے ہیلتھ کی, اور وہ اس قوم کی خدمت کر چکی ہے, کینسر کی سروائیور ہے, ایک لیڈر خاتون ہے. آج وہ خاتون ایک ضمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے, اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کون سی سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی؟ اسپیکر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں آنریبل ممبر بول رہی ہیں, سنیں جی, آپ جاری رکھیں پلیز. اسپیکر صاحب میں یہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. خاتون اول رہ چکی ہیں, حیادار عورت ہے, باپردہ عورت ہے, لاکھ اختلاف ہوگا ان کا, لاکھ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا, عمران خان سے نفرت بھی ہوگی, کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں, تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبوی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا, کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدت کے نکاح کے کیس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کی نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ طیبہ راجہ, صنم جاوید, عائشہ بھٹا, میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب, وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, سب نے بولنا ہے, ہر کوئی اپنی باری میں بولے. جی اسپیکر صاحب عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا, صنم جاوید, اسی طریقے سے سر طیبہ راجہ, وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بھیجتا ہے. آپ نے اس خاتون کی ماں کے تہجد کے ٹائم پہ آنسو کا کون حساب دے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی, یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے, یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست خواتین کی. مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, جو وزیر اعظم, جو نون لیگ 14 شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسی کے اوپر بیٹھی ہو, تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسی رہے گی نہ تمہاری بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر رہے گی, کیونکہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, عزت سب کی ہوتی ہے. یہ اسپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہتی ہوں. یہ 21 اپریل 2024 کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, پی ڈی ایم کی 2 سال کی, انکلوڈنگ ان کی جماعت کی, پی ایم ایل این کی.
سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. What a shame. آپ نے مہنگائی تو کر دی. کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا. آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں, آپ خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں, آپ کسانوں کی پٹکی اتارتے ہیں, لیکن آپ کے پورٹ فولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ 60% خواتین کا اضافہ ہوا ہے قیدیوں میں. اس کا حساب ہمیں کون دے گا؟ چلیں چھوڑے, ہم نہیں مانتے. آپ ہماری رپورٹ کو, ہماری اس بات کو یہ رد کر دیں, کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں. ذرا اپنے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑھیں. یہ جی اسپیکر صاحب, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ سے ذرا یہ پی ایم ایل این کا میں آپ کو ذرا ان کا پورٹ فولیو بتانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں ان کی نون لیگ کی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا, ابڈکشن. دوسرا ہے جعلی مقدمات. تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل. پھر ہے دور حراست, جسمانی ریمانڈ. پھر ہے سیاسی کارکنان کو ہراساں کرنا, ضمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا, ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا, شہریوں کی زندگی میں غیر قانونی طور پر مداخلت کرنا, صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا, احتجاج اور نقل و حرکت کو روکنا, سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر روکنا, اور ماشاءاللہ رشوت, بھتہ خوری اور اقربا پروی. یہ ان کا پورٹ فولیو ہے پی ایم ایل این کا, اور یہ یہاں پہ آ کے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے. شکریہ. نہیں سر مجھے سر 5 منٹ چاہیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر. وائنڈ اپ کریں. ریکویسٹ ہے سر. 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. سر 5 منٹ ریکویسٹ ہے پلیز. ابھی آپ کے ذہن قریشی صاحب نے ابھی بولنا ہے, آپ پلیز وائنڈ اپ کریں. سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی رپورٹ دی جائے, ان کی ہیلتھ کی رپورٹ دی جائے, اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ کاؤنسل ضمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر 15 سے 20 ہزار خواتین جو ہیں, ہمیں اس کا حساب بتایا جائے. ہم ان کی رپورٹ کے اوپر یقین نہیں کرتے, کیونکہ پی ڈی ایم اور اسپیشلی پی ایم ایل این کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. یہاں پہ کسی ایسے انڈیپینڈنٹ ادارے کو انوالو کیا جائے جو ہمیں اس رپورٹنگ میں مدد دے. دوسرا سر 22.5 ملین جو بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں, اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اسکول کی بچیوں کی ہے. سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا. سر تیسرا, خواتین سیاستدانوں کو, سر 1 سیکنڈ سر پلیز, خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں, خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گھسیٹے, نہ ان کو سر ہراساں کرے, بلکہ سر ان کو بلائیں, خود خواتین جو ہے وہ جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی. سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے 2 منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں, لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میرے لیے گڑھا کھودا تھا وہ خود اس کے اندر شکر گر چکے ہیں. آخر میں سر کہ میرے لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرا ہوا دیکھنا, ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے. سر ان سے کہیں شکریہ. شکریہ جی. سردار محمد یوسف صاحب, اس کے بعد